حاضرین آداب، میرے مقالے کا موضوع غالب کی غزل گوئی ہے۔ 19ویں صدی کے مقبول ترین اردو شاعر کی غزل گوئی پر اظہار خیال کرنا آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہاں، ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے غالب کی غزلوں کو پڑھ کر میں نے جو سمجھا ہے اس پر تھوڑی دیر سماع خراشی کی کوشش کروں گا۔ غالب کی غزلوں کو دقت نظر سے دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے غزل گو شاعر ہیں جو اپنے وقت میں بھی منفرد مقام رکھتے تھے اور آج 21ویں صدی میں بھی ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے۔ غالب نے غزل گوئی کے جس لب و لہجے کی بنیاد ڈالی اس کے موجد بھی غالب ہی ہیں اور اس میدان کارساز کے تنے تنہا سپہ سالار بھی وہی ہیں۔ میرا یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے۔ اس شعر کی روشنی میں اس دعوے کی حقانیت کو آفتاب نصف النہار کی طرح واضح کیا جا سکتا ہے۔ میں ادب سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میں ادب سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا۔ علم منطق کے اصول کے مطابق اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین دونوں محال ہیں۔ ان محالات کو ممکنات میں بدل کر جس انداز میں غزل کا یہ شعر تخلیق کیا گیا ہے اس کی مثال غالب کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ عام طور پر اردو شعراء نے مبالغے کا استعمال کیا ہے، غالب نے مبالغہ اور غلو سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر اغراق سے کام لیا ہے۔ مشرقی شاعری میں مبالغہ کو غلو بلکہ اغراق کی حد تک پہنچا دینا معائب کلام کی بجائے محاسن کلام میں شمار کیا جاتا ہے۔ مبالغہ، غلو اور اغراق تین الگ الگ اصطلاحات ہیں اور تینوں کے معنی اور محل استعمال مختلف ہیں۔ بعید از عقل کو مبالغہ، محال عادی کو غلو اور محال عادی اور محال عقلی کو اغراق کہتے ہیں۔ مذکورہ شعر کے علاوہ غالب نے جگہ جگہ اغراق سے کام لیا ہے اور منطق و فلسفہ کی اصطلاحوں کو بروئے کار لا کر فکر و فن کی نئی دنیا بسائی ہے۔ اس لیے ان کی غزلیں نسبتاً مشکل ہو گئی جن کی تشریح کے لیے ایک دو نہیں 1 درجن سے زائد شروحات لکھی گئیں۔ غالب کی غزلیں عام قاری کے لیے کس قدر مشکل ہیں اس کا اندازہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں جس قدر شروح شائع ہو چکی ہیں میں نے ان سب کا بالاستیعاب مطالعہ کیا، مگر مشکل ترین اشعار کا مطلب کسی طرح سے بھی مجھ پر واضح نہ ہو سکا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ہرگز شرح لکھنے کی جسارت نہ کرتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اشعار مشکل ہونے کے باوجود ان میں غنائیت اور تغزل اس قدر ہے کہ ایک عام انسان بھی ان کی غزلوں کو سن کر محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے۔ غالب کو اندازہ تھا کہ ان کا کلام وقت کے ساتھ ساتھ ضرور مقبولیت کی بلندی پر پہنچے گا، اسی لیے انہوں نے خود پیشین گوئی کی تھی، شہرت شعر بگیتی باد من خواہد شدن۔ غالب کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، چنانچہ 19ویں صدی کا کوئی شاعر غالب کی مقبولیت کو نہیں پہنچ سکا۔ ظاہر ہے یہ ان کے کلام کی خوبی ہے جو قارئین کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتی چلی آ رہی ہے۔ شعر کی خوبی کا معیار شعریت میں ہوتا ہے، یعنی کلام میں ایسی والہانہ کیفیت ہو کہ خیالات کی دنیا سامنے آ جائے اور سننے والا مسحور ہو جائے۔ غالب نے اسی شعریت کو چیز دیگر ورائے شاعری سے تعبیر کیا ہے، یعنی شعر میں شعریت اور معنویت اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ غالب کے کلام میں یہ خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، یعنی شعریت اور معنویت اپنے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو جائے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق،
ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ مجموعی طور پر غالب کی غزلوں میں افکار و خیالات کی دنیا بستی ہے۔ جب جب ان کے کلام کا مطالعہ کریں تب تب نئے نئے معانی اور مفاہیم سے آپ روشناس ہوں گے۔ عام قاری کو پورے طور پر شعر کا مفہوم سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن لطف پورا ملتا ہے۔ یہ غالب کی غزلوں کی بہت بڑی خوبی ہے۔ شکریہ۔